السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ایس کیو لائٹ ان اینڈرائڈ ایپ ڈیولپمنٹ۔ ایس کیو لائٹ کیا ہے ہمارے پاس؟ اٹ از اے لائٹ ویٹ اوپن سورس ریلیشنل ڈیٹا بیس انجن دیٹ از امبیڈڈ ود ان دا اینڈرائڈ۔ پہلی بات، یہ لائٹ ویٹ ہے۔ دوسری بات، اوپن سورس ہے، کوئی بھی اسے یوز کر سکتا ہے اور اپنی مرضی کے مطابق یوز کر سکتا ہے، یعنی اس میں چینجز کرنے چاہیں تو وہ کر سکتا ہے۔ ریلیشنل ڈیٹا بیس انجن ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بھی ڈیٹا سٹور کرتا ہوگا، ایک ڈیٹا بیس کا کام کیا ہے؟ ڈیٹا کو سٹور کرنا، ایک مینیج کرنا، اسے ہینڈل کرنا اچھے طریقے سے، اور ریلیشنل فارم میں یعنی کہ ٹیبلز کی فارم میں۔ دیٹ از امبیڈڈ ود ان اینڈرائڈ، اور یہ کس کے لیے ہے؟ اسپیسیفکلی اینڈرائڈ کے لیے، ٹھیک ہے۔ ہمارے جو دوسری ڈیٹا بیسز ہیں، جو ویب سائٹس اور بڑے بڑے کمپنیز کے جو ساری آرگنائزیشنز ان کو ہینڈل کر رہی ہیں، ان کی ڈیٹا بیسز اگر آپ دیکھیں تو کافی ہیوی ہوتی ہیں، سرور سے کنیکشنز اور کلاؤڈ سٹوریجز اور پتہ نہیں انہیں کیا کیا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن جو موبائل ایپ ڈیولپر ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کا ڈیٹا جب بھی سٹور ہو موبائل میں تو وہ فٹافٹ سے سٹور ہو جائے، کیونکہ موبائل ایپ جو یوزر ہوتے ہیں، آپ کو پتہ وہ کس سپیڈ میں کام کر رہے ہیں۔ آپ لوگ 1 منٹ میں اگر واٹس ایپ کی ایک چیٹ کھول کے بیٹھے ہو تو دوسرے سیکنڈ میں آپ لوگوں نے دوسری کھولی ہوتی ہے، ایسے ہوتا ہے نا۔ تو یہ چیز ہے کہ فاسٹلی وہ ڈیٹا کو سٹور کرے، اس چیز کے لیے کیا ہے کہ یہ ایس کیو لائٹ جو ہے اس کا یوز کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ روبسٹ ہے۔ روبسٹ کا مطلب فاسٹ ہی ہوتا ہے، اینڈ ایفیشینٹ، اور ایفیشینٹ بھی ہے آپ کے لوکل ڈیٹا کو سٹور کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ڈیولپرز کے لیے ہیلپ فل ہے کہ آپ کا جو ایس کیو ایل ہے اس کے ہی سنٹیکس میں یہ ڈیٹا کو سٹور کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایس کیو لائٹ ایس کیو ایل کا ہی ایک پارٹ سمجھ لیں آپ، اور آپ کو پتہ ہے ایس کیو ایل کی جو میجر لینگویج ہے، جو بڑی لینگویج ہے، وہ کس طرح ڈیٹا بیسز کو ہینڈل کرتی ہے، اور یہ اس کی ایک شکل ہے جو اینڈرائڈس کے لیے اسپیسیفکلی بنائی گئی ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ اینڈرائڈ کی جو سی ڈیٹا بیسز ہیں نا، ان کو ہینڈل کیا جا سکے سرورز کنیکشن کے بغیر، ٹھیک ہے، کسی سرور کی ضرورت نہ پڑے۔ اب آپ کا جو موبائل ہے، کبھی آپ لوگوں نے دیکھا کہ کسی سرور سے کنیکشن کر رہا ہو؟ جب آپ لوگ کمپیوٹرز کے اندر فردر کوئی ایپ یوز کرتے ہیں یا کوئی ویب سائٹ یوز کرتے ہیں نا، وہ سرور سے کنیکٹ ہو کر پھر آپ کو شو ہوتی ہے۔ لیکن جو موبائل ایپس ہیں ان میں ایسا نہیں ہوتا۔ اٹس آئیڈیل فار اسٹورنگ یوزر ڈیٹا، اور یہ آئیڈیل ڈیٹا بیس ہے جس کے اندر ہم اپنے ڈیٹا کو اسٹور کرتے ہیں۔ ایپ سیٹنگز ہیں یا پھر کوئی اور ڈیٹا جو بھی ہم لوگوں نے اسٹور کرنا ہے کسی بھی ایپ کے سیشن کے دوران۔ ایپ سیشن کا آپ کو پتہ ہے نا کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ ایک ٹائم میں اس ایپ میں کیا کام کر رہے ہو، تو وہ ایک سیشن ہوتا ہے جب تک وہ اینڈ نہیں ہو جاتا۔ اب اس کے کچھ فیچرز ہیں، کیونکہ ایسے ہی تو نہیں نا یہ آئیڈیل کسی چیز کا۔ پہلی بات، سیلف کنٹینڈ ہے۔ سیلف کنٹینڈ ڈیٹا بیس انجن کا کیا مطلب ہے؟ اسے کسی ایکسٹرنل ڈیپینڈنسی، کسی ایکسٹرنل سرور کی ضرورت نہیں ہے۔ سرور لیس ہے، کسی سرور کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹلی اپلیکیشن کا ڈیٹا جو ہے وہ ڈیٹا بیس میں سٹور کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ زیرو کنفیگریشن، کسی کنفیگریشن کی بھی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی ایڈمنسٹریشن اور اس طرح کا سیٹ اپ وغیرہ نہیں ہے۔ جو ایپ ہے اس کے اندر جو آپ یوزر ہو نا، تو آپ ہی ایز این ایڈمنسٹریٹر اپنا ڈیٹا جو ہے اسے سیو کرتے ہو۔ لائک واٹس ایپ کو آپ نے الو کیا ہے کہ آپ کی ڈیٹا بیس بنائے یا نہیں بنائے، ٹھیک ہے، بیک اپ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا، یہ چیز۔ اس کے بعد کراس پلیٹ فارم ہے، کسی بھی اینڈرائڈ پر اسے آپ لوگ یوز کر سکتے ہو، اور آپ نے ایس کیو لائٹ کے اندر جو بھی لکھا ہے نا وہ کسی بھی اینڈرائڈ میں استعمال کیا جا سکتا ہے، یہ مشین انڈیپینڈنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ٹرانزیکشنل، یہ کہ اس کے اندر ہم لوگ اپنی ہر طرح کی جو ریٹریونگ ہے اور ڈیٹا سٹوریج ہے اسے پرفارم کر سکتے ہیں۔ ایسے کمپلائنٹ کا یہ ہم لوگوں نے یہ ٹاپک جو ہے وہ پہلے پڑھا ہوا ہے، ڈیٹا بیس جب ہم لوگوں نے پڑھی تھی، تو یہ ہوتا کیا ہے کہ آپ کا ڈیٹا اٹامک رہتا ہے، ایک ٹائم میں آپ ایک چیز کھولتے ہو دوسرے کو ایکسیس نہیں کر سکتے، کنسسٹنٹ رہتا ہے، چینج کرنے پر آپ کا جو باقی کا ڈیٹا ہے وہ خراب نہیں ہوتا، آئسولیٹڈ رہتا ہے کہ سڈن چینجز نہیں ہو سکتی، جس سے آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ سیف رہتا ہے اور ڈیوریبل رہتا ہے، یعنی کہ آپ فلیکسیبل آپ کا جو ہے نا وہ سارا ڈیٹا رہے گا، آپ اس میں چینج کر سکتے ہو، ایسا بھی نہیں کہ آپ چینج نہیں کر سکتے۔ تو یہ کچھ اس کے فیچرز ہیں۔
اگر اس کا آرکیٹیکچر دیکھا جائے کہ یہ بنتا کیسے ہے، تو سب سے پہلے اس میں آتا ہے کہ اس کا ایک ہینڈلر، ایک ہیلپر ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ایک کلاس ہے، آپ اسے ایک لائبریری بھی کہہ سکتے ہو. یہ وہ لائبریری ہے جو آپ کی جاوا کے اندر ایس کیو لائٹ کو امپلیمنٹ کرے گی. آپ کو پتہ ہے آپ لوگ ڈائریکٹ تو جاوا کے اندر ایس کیو ایل کی جو لینگویج ہے اسے استعمال نہیں کرتے. جب ہم لوگوں نے ففتھ سیمسٹر کے اندر ویب ٹیکنالوجی کے اندر جے ڈی بی سی کیا تھا، تو تب بھی ہم لوگوں کو ایک ایکسٹرنل کلاس کی ضرورت پڑی تھی. ٹھیک ہے، ایس کیو ایل کی ہم نے ایک لائبریری کا یوز کیا تھا. اسی طرح ہمیں یہاں پر بھی ایس کیو ایل کی ایک لائبریری کا یوز کرنا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایس کیو لائٹ اوپن ہیلپر. ٹھیک ہے، ہیلپر کلاس ہے یہ، دیٹ مینیج ڈیٹا بیس کریشن، یعنی کہ ڈیٹا بیس کے کریشن میں ہیلپ کرتی ہے، اس کے ورژن کو سیٹ کرتی ہے. آپ نے دیکھا نا موبائل ایپس کے ڈفرینٹ ورژن ہوتے ہیں، تو وہ ورژن صرف ان کے اسٹرکچر پر نہیں ہوتے بلکہ ان کی ڈیٹا بیسز پر بھی لائے کر سکتے ہیں. اٹ پرووائڈ میتھڈ، اس کے اندر کون سے میتھڈ ہوتے ہیں؟ اون کریٹ کا، اون اپ گریڈ کا. یعنی اون کریٹ ڈیٹا بیس، یعنی کہ جب ڈیٹا بیس کریٹ ہوتی ہے، یا جب بھی ڈیٹا بیس اپ گریڈ ہوتی ہے، یا پھر جب بھی ڈیٹا بیس میں نے کچھ لکھا ہے یا کچھ ڈیٹا بیس سے نکالا ہے ریڈ کرنے کے لیے، تو یہ سارا کچھ کیا ہے؟ اس کے اندر یہ میتھڈس پڑے ہوتے ہیں. اس کے بعد اس میں ایک چیز آتی ہے کنٹینٹ ویلیو. کنٹینٹ ویلیو ہمارے پاس کیا ہے؟ اے کلاس یوز ٹو اسٹور a set of values that the content resolver can process. یعنی کہ یہ وہ ڈیٹا ہے جس کے اندر ہم لوگ کوئی نہ کوئی آپریشن پرفارم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے اندر ہم کوئی نہ کوئی پروسیس پرفارم کر رہے ہیں، تو یہ وہ ان ویلیوز کو ہم لوگ کہتے ہیں کنٹینٹ ویلیوز. اور اس کے بعد کرسر. کرسر کیا کرتا ہے؟ رینڈملی آپ کا جو ڈیٹا ہے اسے ریڈ رائٹ کرتا ہے. یہ نہیں کہ آپ کی جو ڈیٹا بیس ہے اگر آپ نے اس میں کچھ لکھنا ہے تو آپ جی پہلے آئی ڈیز چیک کر رہے ہو اور پھر پہلے سیکوینس وائز جا رہے ہو اس رو پہ، پھر جا کے آپ اس رو میں انٹر کر رہے ہو. نہیں، یہ آپ رینڈملی ڈیٹا سٹور کروا سکتے ہو. آپ نے فرسٹ رو میں ڈیٹا ایڈٹ کیا، اس کے بعد آپ 256 رو میں جا کے ڈیٹا ایڈٹ کرو، کسی کو کوئی ایشو نہیں ہوتا اس میں. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا اسٹرکچر ہے. اور یہ جو فردر اسٹرکچر ہے نا، یہی اسٹرکچر ہم لوگ اس کی امپلیمنٹیشن میں بھی دیکھیں گے. تو لیٹس سی ہاؤ ایس کیو لائٹس ورک ان اینڈرائڈ. سب سے پہلے ہمارے پاس ڈیٹا بیس کی کریشن اور اس کی انیشلائزیشن آئے گی. دا فرسٹ اسٹیپ ٹو کریٹ اے سب کلاس آف ایس کیو لائٹ اوپن ہیلپر. سب سے پہلے ہم نے اس کی ایک سب کلاس بنا لینی ہے ٹو مینیج دا کریشن اینڈ ورژننگ آف ڈیٹا بیس. اور جس میں ہم لوگ کیا کریں گے؟ ڈیٹا بیس کو کریٹ کریں گے اور اس کو ورژن اسائن کریں گے. تو دیکھ لیتے ہیں. پبلک کلاس مائی ڈیٹا بیس ہیلپر. میں نے ایک ڈیٹا بیس ہیلپر کی کلاس کریٹ کی اور اسے ایکسٹینڈ کیا ایس کیو لائٹ اوپن ہیلڈر سے. یعنی کہ یہ سب کلاس ہے اور یہ پیرنٹ کلاس ہے. ٹھیک ہے، یہ جو ایس کیو لائٹ ہے یہ کیا ہے؟ ہمارے پاس پیرنٹ کلاس ہے، اور اسے ہم کس کے ساتھ اسیس کر پا رہے ہیں؟ ایس کیو لائٹ کی لائبریری کی وجہ سے. اس کے بعد میں نے کیا کیا ہے؟ 2 اسٹرنگ کریٹ کیے ہیں، اور یہ فائنل کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب چینج نہیں ہو سکتے. ایک دفعہ بن گئے ہیں تو اب یہ چینج نہیں ہو سکتے. تو یہ میرے پاس، میں نے اس میں ایک اپنی ڈیٹا بیس کا نیم سٹور کروایا اور ایک میں ورژن سٹور کروایا. ابھی ڈیٹا بیس نہیں بنی، ابھی صرف اس کا نیم سٹور کروایا ایک اسٹرنگ میں، اور ایک ہم نے اس کا ورژن سٹور کروا دیا انٹیجر کے اندر. اب ہم ڈیٹا بیس جو ہے اسے کریٹ کرنے لگے ہیں. تو ڈیٹا بیس کریٹ کرنے کے لیے میں نے کیا کیا کہ اپنی کلاس جو تھی اپنا اس کا کنسٹرکٹر کال کیا. ٹھیک ہے، یہاں کنسٹرکٹر کال کیا اور سپر کا میتھڈ یوز کر کے یہ کنسٹرکٹر کو نل رکھا ہے. جیسے ایک سمپل آپ کے پاس آپ لوگ کلاس بناتے ہو، لیٹ سے کار کے نام سے اگر کوئی کلاس بنی ہے تو آپ اس میں جی ویل کو نل کر دیتے ہو کہ ابھی کوئی ویل نہیں ہے، ابھی کوئی ڈور نہیں ہے اسٹارٹ میں. ٹھیک ہے، اسٹارٹ کے اندر. تو اسی طرح ابھی یہاں پر بھی میں نے کیا کہا کہ میری ڈیٹا بیس کا کنٹیکسٹ یہ ہے کہ ابھی وہ نل ہے، اس کا ورژن بھی ابھی کوئی نہیں ہے. ابھی میں نے سارا کچھ اس میں اسائن کرنا ہے. وہ کیسے کرنا ہے؟ اوور رائڈ اور اس کے بعد اون کریٹ کا ایک فنکشن کریٹ کرنا ہے. اور اس فنکشن میں یہ بتاؤں گی کہ جب بھی کوئی ڈیٹا بیس کریٹ ہوتی ہے تو کیا کرنا ہے؟ آپ نے ایک ٹیبل کریٹ کرنا ہے، اور اس ٹیبل میں کیا ہونا چاہیے؟ کریٹ ٹیبل. اب یہ دیکھیں گے وہ ایس کیو ایل کی لینگویج ہے ساری. ٹھیک ہے، کریٹ ٹیبل یوزر آئی ڈی انٹیجر پرائمری کی، یعنی کہ اس کے اندر آئی ڈی کو سٹور کرانا ہے، نیم کو سٹور کرانا ہے اور ای میل کو سٹور کرانا ہے. تو یہ میں نے لکھ دیا ہے کہ جب بھی میری ڈیٹا بیس کریٹ ہو
تو تب آپ نے کیا کرنا ہے، یہ کام پرفارم کرنا ہے، اور وہ ڈیٹا کریٹیبل کہاں پر جا کے سیو ہوگا، آپ کے ایس کیو ایل کے اندر. ڈاٹ ایگزی کا مطلب ہے کہ وہ ایگزیکیوٹ بھی ساتھ ہی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ نے کریٹ کیا ہے، کچھ لکھا ہے، کوئی نئی آئی ڈی یوزر کی ڈالی ہے، کوئی نیا یوزر آپ کی ایپ کو یوز کر رہا ہے، تو ساتھ ہی وہ جا کے آپ کی ڈیٹا بیس میں کیا ہوگا، اسٹور ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس کے بعد اون اپ گریڈ، یعنی کہ اپ گریشن پر کیا ہوگی. اگر میں نے اپنی ڈیٹا بیس کو اپ گریڈ کیا ہے تو کیا کرنا کہ جو آپ کی ڈیٹا بیس ہے اس کو بھی لینا، آپ کا جو ورژن ہے، پرانا ورژن ہے وہ بھی لو، اور ایک نیا ورژن بن جائے گا. ظاہر سی بات ہے، جب میں پرانی ڈیٹا بیس کو چینج کر دوں گی، اپ گریڈ کر دوں گی، کچھ نیا اس میں ایڈ کر دوں گی، تو کیا ہو گیا، ایک نیا ورژن بن گیا میری ڈیٹا بیس کا. اور کیسے ہے، لائک میں نے ایک ٹیبل ختم کر دیا اپنے ڈیٹا بیس میں سے. ٹھیک ہے، سمجھ لیں کہ میں نے ایک ٹیبل ختم کر دیا اور اس میں ایک نیا ٹیبل بنا رہی ہوں، تو یہ کیا ہوگا، ڈیٹا بیس میں اپ گریشن. ٹھیک ہے، یہ ڈیٹا بیس میں کیا ہوئی ہے، اپ گریشن ہوئی ہے. تو یہاں پر ہمارے پاس اپ گریڈ کا بھی جو ٹیبل ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو گیا. اب ہمارے پاس باری آئے گی ڈیٹا بیس میں انسرٹ کرنے کی. ٹھیک ہے، پہلے ہم لوگوں نے ڈیٹا بیس کریٹ کی، پھر وہ اپ گریڈ کی. اب اس میں ہم لوگ انسرٹ کریں گے، تو اس کے لیے ہمیں انسرٹ کا ہی میتھڈ استعمال کرنا ہے. اب وہ کیسے کریں گے، ایس کیو لائٹ ڈیٹا بیس ڈی بی اپنی جو ڈیٹا بیس ہے اس کو کھولا، اور گیٹ رائٹیبل ڈیٹا بیس کا جو فنکشن ہے نا اس کو کال کر لیا، تاکہ ہم یہ بتا سکیں کہ ہمارا جو ڈیٹا ہے نا ہم اس کو لکھنے لگے ہیں اپنی ڈیٹا بیس کے اندر. جو ویلیو میں نے اس کے اندر اسٹور کرانی ہے وہ کنٹینٹ ویلیو کے اندر جا کر اسٹور ہوگی. اور وہ ویلیو کیا ہے، دیکھیں یہاں پر نیم جونڈو، یعنی یہ کی ویلیو سیٹ پیئر کے اندر آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے وہ ابھی ریسنٹلی پڑھا ہے کی ویلیو سیٹ پیئر کیا ہے، کہ ایک کی ہوتی ہے اور پھر ساتھ اس کی ویلیو پرووائڈیڈ ہوتی ہے. اسی طرح سیکنڈ بھی میں نے کہ ای میل جو تھی وہ بھی سیو کرا لی ہے، کس میں، اپنی کنٹینٹ ویلیو کے اندر. اور اس کے بعد میں نے جو آئی ڈی تھی وہ بھی کیا کروا لی ہے، سیو کروا لی ہے. تو اس طرح سے ہم لوگ ڈیٹا کیا کرتے ہیں، انسرٹ کرتے ہیں اپنی ڈیٹا بیس کے اندر. پہلے ہم لوگوں نے کیا کیا، کریشن کی، اس کے بعد اپ گریشن کی، اب ہم لوگوں نے انسرشن کی ہے. نیکسٹ ہم لوگ اب ریڈ کرنے لگے ہیں ڈیٹا کو. ریڈ کیسے کرنا ہے، سمپلی آپ کا جو کرسر ہے، کرسر کسے کہتے ہیں، کہ آپ کس جگہ پر ہو ابھی. ٹھیک ہے، اپنی ڈیٹا بیس میں کس جگہ پر موجود ہو. پہلے آپ ایک کرسر کریٹ کریں گے. میں نے کرسر کریٹ کیا اور یہ کہا کہ میری جو کیوری ہے نا اس کے حساب سے ابھی ہر چیز نل ہے، میری رو نل ہے، میری کالم نل ہے. کہنے کا مطلب یہ کہ میں ابھی بالکل سٹارٹ پر موجود ہوں، اپنی فائل کے بالکل سٹارٹ پر، اپنی ڈیٹا بیس کے بالکل سٹارٹ پر موجود ہوں. نہ میں کسی رو میں ہوں، نہ میں کسی کالم میں ہوں. جب آپ کسی جگہ کو سلیکٹ کرو گے پھر میں اپنی رو اور کالم جو ہے، اپنے جو ایکس اور وائی ایکسز ہیں ان کو اسیس کروں گا. اب دیکھیں، جب آپ لوگ ایکسل کی فائل کھولتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو اگزامپل دینے لگی ہوں، کوئی بھی ایکسل کی فائل کھولتے ہیں تو کیا آپ ڈائریکٹ کسی کالم یا کسی رو پر ہوتے ہیں؟ نہیں نا. آپ جب تک کسی کالم یا رو کو اسیس نہیں کرتے، آپ کی جو فائل، آپ کی جو شیٹ ہوتی ہے نا ایکسل کی، وہ ان ایکٹیو ہوتی ہے. اور جیسے ہی آپ کسی سیل کو سلیکٹ کرتے ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتی ہے، اور اوپر آپ کو اس کا رو اور کالم مینشن ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بالکل اسی طرح سے ایس کیو ایل ڈیٹا بیس کے اندر بھی یہ جو کرسر ہے نا یہ اسی چیز کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ ابھی تک آپ نے کسی چیز کو سلیکٹ ہی نہیں کیا. اور جیسے ہی آپ کسی بھی ڈیٹا کو، کسی بھی چیز کو سلیکٹ کریں گے نا تو کیا ہوگا، کرسر موو ٹو دا نیکسٹ، کرسر اس جگہ موو کر جائے گا. وائل کرسر موو ٹو دا نیکسٹ، تب تک موو کرتا رہے گا جب تک آپ کی وہ ای میل اور نیم جو ہے وہ اسیس نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، یہاں پر دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، گیٹ کالم انڈیکس اور تھرو، یعنی کہ یا تو اس کالم انڈیکس میں ہی سمپلی چلے جاؤ اور وہاں سے جا کر ڈھونڈ لو، یا پھر ڈائریکٹ آپ اس جگہ پر جاؤ اور ادھر جا کر اپنی جو ڈیٹا ہے اس کو اسیس کر لو. تو کرنے کے بعد اپنے کرسر کو کیا کر دیا، کلوز کر دیا. تو کرسر یہاں پر ایز اے ریڈر، ایز اے بفر ریڈر، جیسے ہم لوگوں نے پہلے ایک کریٹ کیا تھا نا اس کی طرح یہ کام کر رہا ہوتا ہے یہاں پہ. تو یہ ہو گیا آپ کا ڈیٹا ریڈ کرنا، انسرٹ بھی ہو گیا، ریڈ بھی ہو گیا. اب ڈیٹا کو جب اپڈیٹ کرنا ہے تو وہ کیسے کرنا ہے، جب ہم لوگوں نے اپنے ڈیٹا کو اپڈیٹ کرنا ہے نا تو اس میں ہم لوگوں نے کنٹینٹ ویلیوز کو چینج کرنا ہوگا.
کیونکہ کنٹینٹ ویلیو میں ہی تو ہمارا سارا کا سارا ڈیٹا پڑا ہے، سارے کی ویلیو پیئرز اسی کے اندر پڑے ہیں. تو جب ہم لوگوں نے اس میں اپگریشن کرنی ہے تو وہ کیسے کریں گے، اپڈیشن کرنی ہے تو وہ کیسے کریں گے. تو ہم نے اپنی ویلیوز جو چینج کرنی ہے نا، نئی، جیسے کہ میں نے نئی ای میل ایڈ کرنی ہے تو میں وہاں پر اپنی ویلیو کو پٹ کر دوں گی اور اس کے اندر ایڈ کر دوں گی. اس کے بعد اسٹرنگ سلیکشن، یہاں پر میں نے اسٹرنگ سلیکشن نیم لائک لکھا ہے نا. نیکسٹ میں نے لکھا ہے سلیکشن آرگیومنٹ جونڈو، یعنی کہ کس طرح، کون سے نیم پہ جا کے میں یہ ای میل سیٹ کروں. یہ کویشچن کیا ہے میں نے کہ میں کس جگہ پر جا کر اپنی یہ جو نئی ای میل ہے وہ سیٹ کروں گی. تو میں نے اس کا آرگیومنٹ یہ دیا ہے کہ جہاں پر نیم ڈو ہے نا وہاں جا کر یہ اسٹور کر دو. جب ہم ایس کیو ایل میں یہ چیز کرتے تھے وہ کیسے کرتے تھے کہ ہم لوگوں نے سمپلی لکھنا ہوتا تھا کہ اپ ڈیٹ کا نیم ہوتا تھا، ٹھیک ہے، کی ورڈ ہوتا تھا، اس کے آگے جو بھی اپڈیشن کرنی ہے لکھ کے تو آگے لکھنا ہے ویئر آئی ڈی از دس یا ویئر نیم از اکوز ٹو دس، ایسے لکھتے تھے نا. یہ وہی چیز سمجھ لیں کہ کی ہے کہ یہ میری ویلیو ہے اور کہاں پر یہ کام کرنا ہے، جہاں پر نیم میرے پاس یہ لکھا ہوا ہے. تو یہ اس طرح سے ورکنگ جو ہے نا وہ کر رہے ہیں. اور ساتھ ہی میں نے کیا کر دیا، اپ ڈیٹ کا جو ہے فنکشن اسے یوز کر دیا ہے کہ یوزر کی ویلیوز کو چینج کرنا ہے. کہاں پر چینج کرنا ہے، جہاں پر نیم ہمارے پاس جونڈو ہے، ٹھیک ہے. اس طرح سے ہم لوگوں نے اس کو اپ ڈیٹ کر لینا. اب اپڈیشن کے بعد ہمارے پاس ڈیلیٹنگ والا پارٹ رہ گیا. تو ڈیلیٹ کیسے کرنا ہے کہ جہاں پر، کہاں سے ڈیلیٹ کرنا ہے، جہاں پر نیم جونڈو ہے وہاں سے یوزر کو کیا کر دو، ڈیلیٹ کر دو سمپلی. تو یہاں پر ڈیلیشن پرفارم ہو جائے گی. تو یہ بھی وہی پروسیس ہے جو بھی ہم نے اوپر کیا تھا. یہاں پر ہم لوگ ویلیوز یوزر کی چینج کر رہے تھے لیکن یہاں پر ہم نے سمپلی یوزر کو ہی ڈیلیٹ کر دیا، ٹھیک ہے. تو اسی کے اندر فردر ڈیٹا مائگریشن، یعنی کہ کس طرح سے ڈیٹا پاسنگ ہوتی ہے، وہ بھی ایڈوانس ٹاپک آتے ہیں. اور پھر کہ ڈیٹا میں سرچ کیسے ہوتی ہے، انکرپٹ کیسے کرتا ہے ڈیٹا کو، یہ سارے اس کے ایڈوانس ٹاپک ہیں لیکن ہم لوگ انہیں ابھی نہیں کریں گے کیونکہ ہماری آؤٹ لائن میں مینشن نہیں ہے. تو یہاں پر ایک کمپلیٹ امپلیمنٹیشن بھی پرووائڈڈ ہے، آپ اسے ایک دفعہ دیکھ لیں. وہاں پر پہلے الگ الگ فنکشن سارے لکھے تھے اور یہاں کمپلیٹ ایک امپلیمنٹیشن پرووائڈ کی ہے.